عباسی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے حکم پر ہسپانیہ میں کاٹا جانے والا عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر کا سر عوام کو حکمران کے خوف میں مبتلا کرنے کی خاطر جب دمشق کے چوک میں لہرایا گیا، تب خلیفہ کے حکم پر موسیٰ بن نصیر کو اس سر کا نظارہ کرنے کے لیے حاضری کا پابند کیا گیا اور وہ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے والے تماشائیوں میں کھڑا تھا۔ اقتدار کتنا بے رحم اور شوق اقتدار کس قدر سفاک ہے، اس کا اندازہ تاریخ پڑھنے سے ہوتا ہے، لیکن تاریخ کا بدترین سبق یہ ہے کہ کسی نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے پرانے بدلے گن گن کر لینا شروع کیے اور اپنے 2.5 سالہ اقتدار میں ہر اس گورنر اور کمانڈر کو اگلے جہاں کی طرف روانہ کر دیا جس سے بھی اسے کوئی پرخاش تھی یا اس کی مقبولیت کے باعث اس کے خود مختار ہو جانے کا شبہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں ہر مقبول اور ہر دل عزیز گورنر، حاجب اور کمانڈر کو معزول کر دیا، جس کے بارے میں اسے گمان بھی ہوا کہ وہ اپنی مقبولیت کو اس کی حکومت کے خلاف یا اپنی خود مختاری کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ حجاز سے اپنی ناپسندیدگی کا بدلہ یوں لیا کہ اس کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو نہ صرف معزول کر دیا گیا بلکہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اسے گائے کی کھال میں سلوا کر دمشق بھیجا جائے۔ سلیمان کے حکم کے مطابق اسے کھال میں سلوا کر اروڑ سے دمشق روانہ کیا گیا۔ وہ راستے میں دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ فاتح چین قتیبہ بن مسلم بھی اسی فہرست میں تھے جنہیں ان کی مفتوحہ علاقوں میں مقبولیت لے ڈوبی۔ قتیبہ بن مسلم کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ غرناطہ کے آخری حاکم ابو عبداللہ کا بہادر اور جری چچا الزغل جو مالکا کا حاکم تھا، اپنے بھائی اور ابو عبداللہ کے والد ابو الحسن علی ابن سعد المعروف مولائے ابو الحسن کو معزول کرنے کے بعد عیسائی افواج کے سلاب بلا کے سامنے نہایت پامردی اور ثابت قدمی سے ڈٹا رہا۔ تاوقتی کا اس کے بھتیجے ابو عبداللہ نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور عیسائی حکمران فرڈینڈ سے معاہدہ کر کے غرناطہ پر قبضہ کر کے چچا کو معزول کر دیا۔ بھتیجے کی بغاوت اور سازشوں سے تنگ ابو عبداللہ محمد الغزل سقوط غرناطہ کے بعد شمالی افریقہ چلا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے مراکش کے الوطا سے ون حاکم عبداللہ بن الشیخ محمد ابن یحییٰ کے حکم پر، جو اس کے بھتیجے کا دوست بھی تھا، اندھا کروا دیا گیا۔ آخری بار اسے مراکش کے شہر فیس میں خیرات مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ حکمران ہمیشہ سے ہی کسی مقبول متبادل قیادت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے لیے بڑا خطرہ بننے سے پہلے ٹھکانے لگانے کے قدیمی نسخے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ بادشاہت میں حکمرانوں کو اپنے باغیوں، محض متوقع بغاوت کے شک کے حامل اور عوامی مقبولیت کے مجرم اپنے کمانداروں، گورنروں، عزیزوں، حتیٰ کہ بھائیوں اور بیٹوں سے نجات حاصل کرنے میں بڑی آسانی میسر تھی اور صرف ایک شاہی فرمان سے اپنا مسئلہ حل کر لیتے تھے۔ آج کل بادشاہوں جیسی لامحدود طاقت کی عدم موجودگی میں ہمارے سروں پر مسلط حکمران نام نہاد آئینی اور قانونی مجبوریوں کے باعث اب وہ کچھ تو نہیں کر پاتے جو ان کی دلی تمنا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے مقبول اور متبادل سیاسی مخالفوں اور حریفوں کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے اداروں کی مدد سے آئین اور قانون کی منمانی تشریحات اور غیبی طاقتوں کی مدد سے اپنے من کی مراد پاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ صرف خواہشات کی تکمیل کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ خواہشات وہی بادشاہوں والی ہیں۔ معاویہ کا دور حکومت 661 میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے شروع ہوا اور 750 میں 89 سال بعد مروان ثانی کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ معرکۃ العذاب میں شکست کے بعد مروان ثانی فرار ہو گیا مگر گرفتار ہوا اور 6 اگست 750 کو اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی زبان بلی کو کھلا دی گئی۔ اس کے بعد عباسیوں نے سابقہ حکمران اموی حکمرانوں کے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف 2 اموی شہزادے اس قتل و غارت گری میں کسی طرح بچ کر نکل گئے، تاہم عباسیوں کے کارندے ان کی بو سونگتے پھرتے رہے۔ مخبری ہونے پر عباسیوں کے خون آشام سپاہی ان تک پہنچ گئے۔ اپنے قتل پر متعین ان سپاہیوں کو دیکھ کر عبد الرحمن ابن معاویہ ابن ہشام جان بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی یحییٰ کے ہمراہ دریائے فرات میں کود پڑا۔ کنارے پر کھڑے سپاہیوں نے دونوں بھائیوں کو جان بخشی کا وعدہ کرتے ہوئے واپس آنے کا کہا۔ تھک کر ڈوب جانے کے خوف سے چھوٹا بھائی یحییٰ واپس کنارے کی طرف پلٹا تو اسے عبد الرحمن نے واپس جانے سے منع کیا اور اپنے پیچھے دریا پار کرنے کے لیے پکارا، مگر تھکا ہوا یحییٰ واپس پلٹ گیا۔ احمد محمد المکاری لکھتا ہے کہ عباسیوں کے فوجیوں نے فوری یحییٰ کا سر کاٹ کر دمشق بھجوا دیا جبکہ اس کی لاش دریا کے کنارے پڑی رہی۔ عبد الرحمن اپنے بربر نہال کے قبیلے افریقہ پہنچ گیا جہاں پر وہ ایک بار پھر مخبے کی وجہ سے پکڑے جانے کے قریب پہنچ گیا مگر اسے بربر قبیلے کے سربراہ کی خاتون خانہ تکفہ نے بچا لیا۔ 750 میں دمشق سے بے آسرا اور بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لیے مسلسل بھاگتے رہنے والا عبد الرحمن ساحلی شہر مالکا میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ محض 300 سپاہی تھے۔ جو ہی اس کے مالکا پہنچنے کی خبر پھیلی، امویوں کے وفادار اس کے پاس اکٹھے ہونے لگ گئے۔ 756 میں یعنی صرف 6 سال بعد عبد الرحمن نے سیولی فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اندولسیا کے شمال میں سارگوزا اور پامپولا میں پھیلی ہوئی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں قبضہ کر لیا۔
اس دوران امیر اندول سیاج یوسف الفہری نے اسے اطاعت کے عوض مال و دولت اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کی، مگر عبد الرحمن امارت سے کم کسی چیز پر راضی نہ تھا۔ اس دوران اس کی فوج کے یمنی سپاہیوں میں بددلی پھیل گئی اور کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ نو آموز عبد الرحمن کی تلوار کی کاٹ تو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی، مگر اس کا گھوڑا شاندار ہے جو اسے میدان جنگ سے بھاگنے میں بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ عبد الرحمن نے سیاست کا کام لیتے ہوئے اپنا برق رفتار گھوڑا یمنی سپاہیوں کے سردار کے خچر میں تبدیل کر لیا۔ اس کا ایسا اثر ہوا کہ یمنی سپاہیوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے اور وہ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے معترف ہو گئے۔ یوسف الفہری کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن کرتبہ میں داخل ہو گیا۔ کالم تاریخ کو سمیٹنا بھلا کہاں ممکن ہے؟ عباسی خلیفہ المنصور نے عبد الرحمن کی بیخ کنی کے لیے اعلیٰ ابن مغیث کو متعین کیا۔ 763 میں ابن مغیث نے عبد الرحمن کو اپنے 7000 سپاہیوں کے ساتھ کرمونا میں جا لیا اور اسے قلعے میں محصور کر دیا۔ رسد کی دم فراہمی اور خوراک کی قلت نے عبد الرحمن اور اس کے سپاہیوں کا برا حال کر دیا۔ سارے عوامل عبد الرحمن کے خلاف تھے، تاہم اس نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے آخری مارکے کی ٹھانی اور ایک سہرات میں اپنی فوج میں سے 700 چنیدہ سپاہی لے کر کرمونا کے قلعے کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ آگ جلا کر اپنی انعام اس میں پھینکی اور بے خبر عباسی لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ عباسی لشکر کے بیشتر سپاہی سنبھلنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ ان تمام کمانڈروں کے سر کاٹ کر انہیں نمک لگا کر محفوظ کیا۔ ان کے کانوں میں ان کی شناخت پروئی گئی اور ان سروں کو عباسی خلیفہ المنصور کے پاس مکہ روانہ کر دیا گیا، جہاں وہ حج ادا کر رہا تھا۔ اپنے مشہور سرداروں کے سر دیکھ کر اس کے منہ سے لازوال شہرت والا جملہ نکلا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے درمیان ایک سمندر حائل کر رکھا ہے۔